أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورۃ منافقین کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں. اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے بچنے کا سامان بنا رکھا ہے، اور اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکے رکھتے ہیں. حقیقتاً بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے طاؤس یمانی نے دریافت کیا، جب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی قوم ہے جس نے جو گواہی دی وہ بات تو سچی تھی مگر پھر بھی خداوند عالم نے ان کو جھوٹا قرار دیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ منافقین ہیں. یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ احتجاج تبریسی، اور فرمایا کہ جب وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ وہ دل سے اس کی نفی کرتے ہیں، اس لیے جھوٹے ہیں. اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر جھوٹے ہونے کا تعلق خبر سے نہیں ہے بلکہ خبر دینے والے سے ہے. منافق جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ 100% سچ ہے، مگر منافق اس کو سچ سمجھ کر نہیں کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ وہ صرف زبان سے سچ کہہ رہے ہیں مگر دل کیونکہ معترف نہیں ہے اس لیے دل سے جھوٹے ہیں. تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ گواہی صرف وہی معتبر ہوتی ہے جب گواہی دینے والا اپنی گواہی کو دل سے سچا سمجھے. دوسرا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے اس میں کہ ایمان دل سے گواہی دینے کو کہتے ہیں اور نفاق صرف زبان سے گواہی دینے کو کہتے ہیں جبکہ دل قائل نہ ہو. تفسیر ماضی میں مزید لکھا ہے کہ بات اگر بجائے خود سچی بھی ہو مگر کہنے والا اسے سچ جان کر نہ کہے تو وہ بھی جھوٹا قرار پائے گا. اور شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے لکھا کہ منافق کا شعار جھوٹ بولنا ہوا کرتا ہے. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ منافقین کا خطرہ ہر معاشرے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو پہچانا آسان نہیں ہوا کرتا، وہ داخلی دشمن ہوتے ہیں، اس لیے وہ معاشرے کے تانے بانے کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. تفسیر بھول بیان میں لکھا ہے کہ بہت سے جانور جیسے صحرائی چوہے، لومڑی، سوسمار اپنے اپنے بلوں میں 2 سوراخ بناتے ہیں، ایک ظاہری راستہ اور دوسرا پوشیدہ راستہ. جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پوشیدہ راستے سے نکل بھاگتے ہیں، اسی خفیہ راستے کو عربی میں نافقہ کہتے ہیں. اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اور منافق اسی آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے لیے بچنے کا کوئی خفیہ راستہ بنا رکھا ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے نقصان پہنچا کر خطرے کے وقت بھاگ سکے. آیت نمبر 2 کی تشریح یہ ہے کہ منافقوں کو دیکھو کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، اس میں تعجب کا اظہار بھی ہے، اور ان کے برے کام کی شدت کو بتانا بھی مقصود ہے. تفسیر تفہیم القرآن، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ منافق جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اسی طرح وہ مومنین کو اپنے مومن ہونے کا یقین دلاتے ہیں. اکثر وہ یہ قسمیں اپنی کسی منافقانہ چال پر پکڑنے جانے پر کھاتے تھے
تاکہ مسلمانوں کو یقین دلائیں کہ وہ واقعی سچے مومن ہیں، منافق نہیں ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل کہا۔ پھر جب جناب زید ابن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا تو عبداللہ بن ابی نے خوب قسم کھائیں کہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا۔ اصل منافق جھوٹی قسموں کی آڑ میں شکار کھیلتے تھے، اس طرح کے مسلمان بن کر مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے تھے، ان کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے، دشمنوں کو مسلمانوں کی کمزوریاں بتاتے تھے۔ یہ اتنے برے کام تھے کہ جو کافروں کے عمل سے بھی زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ایسے ہی منافقوں کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کوئی کافر بھی ایسے کام نہیں کرتا جو مسلمان منافق کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ منافق یقیناً جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جھوکے جائیں گے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ منافق جھوٹی قسم کھا کر مسلمانوں کی سزا سے بچا جایا کرتے تھے، اسی طرح وہ اپنی قسموں کی آڑ میں شکار کیا کرتے تھے۔ جہاں کوئی بدماشی کی اور پکڑے گئے تو لگے جھوٹی قسمیں کھانے۔ اصل میں منافقین مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی بکواس کرتے رہتے تھے تاکہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوں اور نو مسلم اسلام سے یا مسلمانوں سے بیزار ہو جائیں۔ اب کیونکہ ان کی جھوٹی قسموں کی وجہ سے خود اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا، دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اس لیے ان قسموں سے برا کام اور کیا ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آخر میں خداوند عالم نے فرمایا کہ ساء ما کانوا یعملون، تو یہ لوگ کتنے برے کام کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم کو منافقت سے بچائے، خداوند عالم ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔